بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے جناب آپ سب کا؟ اور روزوں کے بعد جو روٹین چل رہی ہے وہ میری طرح ہی چل رہی ہوگی۔ میں کچن صاف کر کے نیٹ کر کے جا کے سونے کے لیے لیٹی ہوں، اور تو مجھے خیال آیا کہ ہسبینڈ صاحب کا ٹی بیگ جو سنیکس لے کر جاتے ہیں چائے کے ساتھ، وہ میں نے پیک ہی نہیں کیے۔ واپس آئی ہوں اٹھ کر اور سنیکس پیک کر رہی ہوں اور چائے کا سامان رکھ رہی ہوں، وہی ٹی بیگ اور جو تھوڑا بہت میں دیتی ہوں ساتھ، وہ سب آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہی ہوں۔ وہی روٹین شروع ہو گئی ہے۔ صبح کی ڈیوٹی ہے ان کی 8 سے 4 بجے تک، تو اس لیے رات کو یہ سب پیک کر دیتی ہوں۔ ان میں کچھ بھی خراب ہونے والی چیز تو ہوتی نہیں ہے۔ تھوڑے سے کاجو ڈال دوں گی، ایک وہ جناب پپایا کا پیس ہے ڈرائیڈ پپایا کا، اور ایک ڈرائیڈ خوبانی ہے وہ رکھ دوں گی، اور بس جناب بسکٹ اور 2-3 جو ہیں وہ سنیکس رکھ دوں گی۔ انین سنیکس ہوتے ہیں، اور جناب پفک جو ان کے فیوریٹ ہیں بچپن کے، جس کی عادت انہوں نے اپنے بچوں کو بھی ڈالی اور ہمارے خاندان میں بھی سب کو ڈل گئی۔ جب ہمارے سارے بھانجے بھتیجیاں چھوٹے ہوتے تھے تو ان کو بھی پفک بہت پسند تھے، میں بہت لے کر جاتی تھی، لیکن اب ماشاءاللہ سب میچور ہو چکے ہیں تو جناب اب کوئی اس کو لفٹ نہیں کراتا ہے۔ اور یہ میرا ناشتہ تھا جو میں نے آپ کو دکھایا ہے اگلے دن صبح کا۔ روز ناشتہ بھی شیئر بندہ کیا کرے، اور اس کے ساتھ میں نے تھوڑا سا پنیر لیا تھا۔ پنیر خیر پروٹین آپ کو پتہ ہے کتنا ضروری ہے۔ ناشتہ کر کے میں آ گئی ہوں کمرے میں اور اپنا بیڈ کو ارینج کرتی ہوں، کمرے کو تھوڑا سا ارینج کروں گی۔ ڈریسنگ ٹیبل کا سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے، اس کو سنبھالتی ہوں۔ اور یار دل اتنا اداس ہو رہا تھا، خبریں سنی اسرائیل نے تباہی مچائی ہوئی ہے غزہ کے اندر، اور ہم لوگ جو ہیں اتنے زیادہ مسلمان، میرے خیال میں 1.5 کروڑ یا 2.5 کروڑ یہودی ہیں، اور 28 کروڑ 28 کروڑ جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور ہم سب مل کر بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، نہ اس کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں، نہ اپنے اوپر ہمیں کنٹرول ہے، اور اپنے مسلمانوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام میں بھی یہ ہے کہ آپ جناب ساتھ دو مظلوم کا، قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو، اور مسلمان کا ساتھ دینا تو ہم سب کا بہت بہت زیادہ فرض ہے۔ لیکن اگر ہم سب 28 کروڑ مسلمان مل جائیں تو 2.5 کروڑ یہودی کیا کر سکتے ہیں؟ بے شک ان کے پاس جتنی جدید ٹیکنالوجی ہو، جتنا سب کچھ بہتر ہو، لیکن افرادی قوت کی بھی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ہم لوگ سب مل جائیں، اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں، ان کی فوڈ چینز کا بائیکاٹ کریں، جس کی ہم نے جناب نشے کے طور پر عادت ڈالی ہوئی ہے۔ ہم سب نشئی ہو چکے ہیں، اور ہمارے بچے بھی، یعنی KFC ہو گیا، میکڈونلڈس ہو گیا، اس سب کے پیچھے مرتے پھر رہے ہیں بچے بھی اور ہم بھی۔ لیکن پلیز ان چیزوں سے ہم سب کو ایوائڈ کرنا چاہیے، اور میری اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں، اور خود بھی جہاں تک ہو سکے یہ پیغام سب کو پہنچائیں کہ ہم سب مسلمانوں نے مل کر اسرائیل کی چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور اپنے غزہ کے مسلمانوں کے لیے جو کچھ ہو سکے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ جناب عرق گلاب ہے، سپرے ہے جو گرمیوں میں بار بار میں اپنے چہرے پہ سپرے کرتی رہتی ہوں، دن میں 4 سے 5 دفعہ۔ اس سے ایک تو سکن فریش رہتی ہے، دوسرا آپ خود فریش ہو جاتے ہو۔ اور یہ کچھ چیزیں جناب چھپی ہوئی تھی، یہ میک اپ فکسنگ سپرے ہے جو مجھے مل نہیں رہا تھا، اور ابھی بھی مجھے ایک چیز نہیں مل رہی، اور نہ وہ مجھے لگتا ہے ملے گی، کیونکہ 2 جگہ جب آپ نے گھر بنایا ہوا ہو نا، تو آتے جاتے کچھ نہ کچھ سامان ادھر رہ جاتا ہے، کچھ ادھر آ جاتا ہے۔ ادھر زیادہ تر کم ہی آتا ہے، کیونکہ زیادہ یہاں رہنا ہوتا ہے، وہاں کم رہنا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ چیز جو ہے میں وہ بھول جاتی ہوں۔ یہ سیرم ہے، میں نے جو لیے تھے آن لائن ہی منگوائے تھے، اچھے سیرم ہیں، لیکن یار لے لیتی ہوں، باقاعدگی سے یوز کرنا مجھے لگتا ہے میرے بس کا کام نہیں۔ سب کچھ ارینج کرنے کے بعد آ چکی ہوں لاؤنج میں، اور اب ہوگی صفائی۔ یہ جو میرا ڈائسن کا ہے جناب ویٹ اینڈ ڈرائی کلینر، یعنی ڈرائی جھاڑو بھی لگے گا، کپڑا بھی لگے گا، اور یہ ایک بلیسنگ ہے میرے لیے، کیونکہ ایک دفعہ لگانے سے اس سے سارے داغ بھی مٹ جاتے ہیں اور سارے نشانات بھی مٹ جاتے ہیں، کوئی داغ لگا ہوا اور صفائی بھی ہو جاتی ہے۔ اور اس سے زیادہ بڑی بلیسنگ اللہ تعالیٰ کی میرے لیے کیا ہوگی؟ کتنی سہولت ہے کہ آپ کو آسانی سے سارے کام ہو جاتے ہیں، نہ نچوڑنا پڑتا ہے، نہ کپڑا لگانا پڑتا ہے، اور نہ جھاڑو لگانا پڑتا ہے، اور نہ آپ کو جناب کوڑا اٹھانا پڑتا ہے۔ بڑا بڑا کوڑا تو خیر اٹھا لیتے ہیں ہاتھ سے، ویسے نیچے پھینکتے بھی نہیں ہیں، زیادہ تر پاؤں کے نشان
جو مٹی آتی ہے وہ ہوتی ہے، یا تھوڑے بہت کبھی جو بھور گر جاتے ہیں کھاتے ہوئے، اکثر تو ہاتھ کے ہاتھ ہی ہم اٹھا لیتے ہیں، اور بعض اوقات نہیں بھی اٹھاتے تو اس کے ساتھ آرام سے اٹھائے جاتے ہیں۔ اور آج کل اے سی کا موسم ہے، اے سی چلا دو تو اتنا کم پانی اسے یہ پوچا سا لگاتا ہے کہ جناب 2 منٹ میں اے سی چلانے سے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ اور جناب چارجنگ بھی اس کی بہت اچھی ہے، تقریباً گھنٹہ یہ چل سکتا ہے 100% چارجنگ کے ساتھ۔ اور اس کی پانی کی جو بوٹل لگی ہوئی ہے وہ بھی پورے گھر کو صاف کر لو تو پھر ہی ختم ہوتی ہے، تو اس لیے میرے لیے بہت آسانی ہے، میرے گھر کے حساب سے پرفیکٹ ہے۔ اب جناب پورا گھر صاف ہو چکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جناب میں نے اے سی چلا دیتی ہوں کیونکہ لاؤنج کا سوکھنا بہت ضروری ہے، بیسک تو یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ جھاڑ میں نے سب کچھ گدیاں شدیاں اور صوفے کے کور پہلے لیے تھے، اور اب جناب میں نے اس پہ کشن وغیرہ صحیح کر دیتی ہوں، اس کو بھی نیٹ کر دیتی ہوں تاکہ گھر جو ہے وہ چمکتا ہوا لگے۔ ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا گھر صاف ستھرا اور چمکتا ہوا لگے، اور میری بھی ظاہر ہے یہی خواہش ہے۔ اور اس میں پھر جناب جو آسانی آپ اپنے لیے پیدا کر سکتے ہیں کر لیں۔ اگر پاکستان میں ہو تو ماسیوں سے بندہ بہت اچھا کام کروا لیتا ہے، لیکن یہاں تو پھر ہم خود ہی سارے فرض ادا کرتے ہیں۔ یہ کام کرنے کے بعد میرے پاس بچے ہوئے تھوڑے سے سالن پڑے تھے، آج اس کو یوز کرنا تھا تو اس کے لیے چاول بوائل کرنے بہت ضروری تھے۔ نہاری کا شوربہ پڑا ہوا تھا، تھوڑی سی نہاری پڑی ہوئی تھی، لیکن ہمارے گھر میں تھک نہاری جو ہے جیسے اوریجنل اس کی گریوی ہوتی ہے، اس کو تو پسند کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ ویسے مجھے خود بھی اتنا پسند نہیں ہے، گناہ تو نہیں، بڑی مشکل سے کھایا جاتا ہے، تو میں اپنے لحاظ سے اس کو تھوڑا سا پتلا کر لیتی ہوں تاکہ چاولوں کے اوپر ڈال کر ہی ہمارے گھر میں نہاری کا شوربہ ختم ہوتا ہے۔ چاول بوائل کر لیتی ہوں اور اس کو بھگو کر رکھ جاؤں گی، اور جناب ظہر کی نماز کا ٹائم ہو جائے گا، ظہر کی نماز پڑھوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ انشاءاللہ ہمارے مسلمانوں پر اپنی رحمت جو ہے وہ برسائیں، اور غزہ کے مسلمانوں پر خاص طور پر اپنی رحمت کریں، ان کو اس مصیبت سے نجات دیں جو اسرائیل جونک کی طرح ان کو خون چوس رہا ہے، ان کی نسل کو تباہ کر رہا ہے، لیکن حاصل اسے کچھ بھی نہیں ہونا۔ اس نے خود اپنے منہ کی کھانی ہے، جتنا کوئی ظلم کرتا ہے اتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور ایسی تباہی اور بربادی پھرتی ہے کہ جناب پھر دیکھتا ہے کہ صفحہ ہستی سے قومیں مٹ جاتی ہیں۔ کتنی قومیں تھیں جو اسی ظلم اور بربریت کی وجہ سے اس دنیا سے ختم ہو چکی ہیں، اور ان کے نشان بھی باقی نہیں ہیں، صرف نشانیاں قرآن پاک میں ہیں، یا ڈھونڈنے والے کو شاید مل بھی جائے۔ خیر جناب نماز بھی الحمدللہ پڑھی جا چکی ہے، اور اب جناب رائس کوکر میں کرتے ہیں چاول بوائل، اور آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں میں نے کیا خزانے چھپا کر رکھے ہوئے تھے جو کہ اب یوز ہونے ہیں۔ دیسی گھی ڈالا ہے، نمک ڈالا ہے، تھوڑا سا خوشبو کے لیے اس میں لونگ اور کالی مرچ ڈال دوں گی۔ بوائلڈ رائس میں کالی مرچ اور لونگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، زیرہ بھی اچھا لگتا ہے لیکن وہ میری بچی نہیں کھاتی، وہ کہتی ہے کہ زیرہ نہ ڈالیں کالی مرچ ڈال دیں۔ بہرحال جب گھر کے ممبر ہوں تو سب کا خیال آپ کو پتہ ہے رکھنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، ہر وقت اپنی مرضی بھی نہیں بندہ چلا سکتا اور نہ کسی دوسرے کی چلنے دے سکتا ہے، مل جل کر ہی کام ہوتے ہیں۔ اب سلاد بھی ساتھ کاٹ لیتی ہوں، یہ گاجر جو ہے پتہ نہیں کس زمانے کی میرے پاس پڑی ہوئی تھی، اس کو دھو کر اس کو بھی کاٹ لیتے ہیں، ٹماٹر کاٹوں گی، اور آج آپ کو ریویو دوں گی اپنے وی سلائسر کا جو میں نے لیا ہے اپنی بیٹی کی نقل میں، نقل تو نہیں، خیر ضرورت کے تحت میں چیز لیتی ہوں، نقل شکل میں بالکل نہیں کرتی، جب مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تبھی میں چیز خریدتی ہوں، ورنہ صبر کرتی ہوں جب ضرورت پڑے تب خریدتی ہوں۔ خیر جناب یہ وی سلائسر جو پہلا جو پلیٹ تھا سمپل وہ تو بہت اچھا تھا، اور یہ باریک سلائس کر رہا تھا، بہت زیادہ باریک سلائس کر رہا تھا، بلیڈ اس کا بہت اچھا ہے، لیکن نیچے والا جو ڈبہ ہے وہ میری سمجھ سے باہر تھا، فکس کرنا ذرا مشکل تھا، لیکن ابھی پریکٹس کی بھی کمی ہے، آپ کو پتہ ہے ہر چیز پریکٹس سے آپ کا ہاتھ چلتا ہے، پہلی دفعہ میں جو ہے وہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، کام بہرحال اچھا کر رہا تھا، بلیڈ اس کے پرفیکٹ ہیں۔ پہلے میں نے جناب اس پہ وہ لگانے کی کوشش کی ہے جس سے فرینچ فرائز کٹتے ہیں کہ لمبائی کے رخ گاجریں وغیرہ کاٹوں، لیکن وہ مجھ سے فکس ہی نہیں ہوا الحمدللہ، تو میں نے اس کو الٹی سائڈ سے لگایا ہے تو یہ موٹے والے اس سے سلائس کٹ رہے ہیں، یعنی ٹماٹر ذرا موٹے ہی اچھے لگتے ہیں، اور باقی گاجریں بھی بڑے آرام سے کٹ رہی تھی موٹے والے سے،
یہ پکوڑوں کے چپس، پکوڑوں کے آلو وغیرہ کاٹنے کے لیے اور بینگن وغیرہ کاٹنے کے لیے سب چیز کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن تسلی تب میری پوری ہوگی جب میں اس کا جیولن کٹ باریک والا اور فرینچ فرائی سٹائل لمبے جو ہیں وہ آلو کاٹوں گی، تب مجھے پتہ چلے گا کہ یہ فل فنکشن کام کرتا ہے۔ لیکن بلیڈ بہرحال اس کے بہت اچھے ہیں۔ تھوڑے سے میں نے چاول کل ابالے تھے، اس کے 2-3 لقمے بچے ہوئے تھے، وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیے تاکہ وہ بھی برابر ہو جائیں۔ اور یہ تھوڑی سی نہاری ہے جو میں نے آپ کو کھول کر دکھا دی ہے۔ یہ دہی پھلکیاں ہیں تھوڑی سی بچی ہوئی، اور اچار چکن بیٹی کے لیے بنایا تھا وہ بچا ہوا ہے، اور آج ہم نے انشاءاللہ اس پر قل ہو اللہ پڑھنا ہے۔ اور آج آتے ہیں جناب، اس کا ریویو دیتی ہوں، اس کی ریٹرن پالیسی کے بارے میں ٹیمو کی آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ جو ہم نے ٹیمو سے منگوائے تھے ہیومیڈیفائر، اور جناب ان میں سے ایک جو تھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا خراب نکلا تھا، اور ویسے بھی کوالٹی بھی پسند نہیں آئی اور خراب بھی نکل آیا بائی چانس۔ تو ان سے پھر ہم نے رابطہ کیا ان کی ریٹرن پالیسی سے، تو ان کی ریٹرن پالیسی یار بہت ہی اچھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرسٹ ٹائم اگر آپ ریٹرن کر رہے ہیں تو آپ یہ پروڈکٹس بھی رکھیں جس میں سے ایک صحیح ہے ایک خراب ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم آپ کے پیسے ابھی ٹرانسفر کر دیتے ہیں اکاؤنٹ میں، جو 3-4 دنوں تک آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ ٹیمو پہ اگر آپ شاپنگ کرتے ہیں اور کوئی چیز صحیح نہیں نکلتی یا پھر آپ کو پسند نہیں آتی اس کی کوالٹی، تو فرسٹ ٹائم جو ہے وہ آپ کو فری ریٹرن کرتے ہیں۔ وہ جو پروڈکٹ ہے وہ بھی آپ اپنے پاس رکھیں اور پیسے بھی آپ کے اکاؤنٹ میں وہ فوراً بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ ایپ کی مجھے بہت اچھی یہ کوالٹی لگی، اب یہ بھی ہمیں مل گئے ہیں اور پیسے بھی ہمارے واپس آ گئے ہیں۔ یہی تک تھا میرا ولاگ۔